یہ دور ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ ناظرین کرام، داتا دربار کے بعد اب جناب الرٹ جاری ہو گیا ہے عبداللہ شاہ غازی کا مزار، جو کہ جناب کراچی کے اندر تھا اور یہ دعوت اسلامی کے انڈر میں تھا، اور دعوت اسلامی والے جو ہے نا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جناب ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتے تھے، ان کے انٹر میں تھا۔ اور اب بھی جناب ایک بہت ہی افسوسناک خبر یہ آئی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار کا کنٹرول جو ہے نا اہل تشیع کے ہاتھوں کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھ لینا میٹھے میٹھے بریلیوں کی ایک اور بھی مسجد ان کے ہاتھ نہیں رہنی، کیونکہ یہ اپنے کے دشمن ہے۔ یہ ایک بندے نے لکھا ہے۔ ناظرین کرام، ایک انتہائی افسوسناک خبر جناب دیتے چلیں کہ داتا دربار بھی اہل سنت کے ہاتھوں سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب بھی اگر اہل سنت خاموش رہے تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آگے یہی ہوا کہ جناب جو ہے نا ایک اور مزار بھی عبداللہ شاہ غازی صاحب کا جناب جو ہے نا وہ بھی اہل سنت کے ہاتھوں چلا گیا ہے۔ ایک مرد کلندر نے سچ کہا تھا، پتروں گل سپیکروں تک نہیں رہنی، اور جناب وہی ویل چیئر والا بابا جناب پہلے ہی کہہ گئے تھے کہ جناب جو ہے نا اسی طرح جو ہے اسلام دشمن ملک کن کے ہاتھوں جناب جو ہے نا وہ دے رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کو دیوار سے لگانے کی دیر تھی، بس آج سب دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہاں گستاخ رہا ہو رہے ہیں، بلوچستان میں مساجد کو تالے لگ رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی صرف ہنگامی پریس کانفرنسوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ بات اس سے آگے نکل چکی ہے کہ شاید کاش ہم سب لبیک والوں کو ثانیہ مریدکے میں کھڑے ہو جاتے تو ہم نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ اب شاید اہل سنت کو اپنی طاقت کھو دینے کا اندازہ ہو رہا ہوگا۔ تو ناظرین، ایک بہت بڑی افسوسناک خبر یہ ہے کہ عبداللہ شاہ غازی پر اہل سنت کے علاوہ دشمنان صحابہ کو کمیٹی میں عہدے دینا عین کی خلاف ورزی اور اہل سنت کے ساتھ ایک بہت بڑی بغاوت اور زیادتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب جناب جو ہے نا عبداللہ شاہ غازی پر بھی اہل تشیع کا قبضہ ہو گیا ہے۔ وہاں پر جناب جو ہے نا اب دیکھیں اب اہل سنت اس بات پر کیوں ہی آ گیا تھے۔ عبداللہ شاہ غازی کی جو دربار وہ کراچی میں، کراچی کے اندر جناب ایک بہت بڑا فیضان مدینہ ہے، دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز ہے۔ اب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جناب جہاں پر دعوت اسلامی کے زیر نگرانی وہ دربار تھی، لیکن جناب اب حکومت نے وہ دربار شیعوں کے ہاتھیں کیوں دے دی۔ داتا دربار پر جناب جو ہے نا کچھ دن پہلے ان کے امام و خطیب کو فارغ کر کے ایک اور امام و خطیب تعینات کر دے، وہ بھی جناب شیعہ تھا۔ اس کے بعد جناب جو ہے نا عبداللہ شاہ غازی کی جو دربار ہے وہاں پر سینکڑوں ہزاروں جناب جو ہے نا زائرین آتے تھے زیارت کرنے کے لیے، لیکن اب وہ بھی دربار جناب جو ہے نا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دربار وہ بھی جناب شیعوں کے ہاتھوں سپورٹ کر دیا گیا۔ آنے والے دنوں کے اندر جناب آپ یہ دیکھیں گے کوئی بھی دربار اہل سنت کے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ اندر سونے والے جو ہیں وہ اہل سنت ہیں، ان کی روح کیسے تڑپ رہی ہوگی کہ یار ہمارے اوپر کن نجدیوں کو قبضہ کرا دیا گیا ہے۔ لیکن جناب یہ اہل سنت کی ایک بہت بڑی ناکامی یہ ثابت ہو رہی ہے کہ جناب عبداللہ شاہ غازی کی دربار پر یہ قبضہ کرنا، داتا دربار پر قبضہ کرنا، بڑی بڑی درباروں پر قبضہ کرنا، یہ جناب اہل سنت کی سمجھ لیجئے ایک ناکامی نظر آ رہی ہے۔ کیوں اہل سنت آج متحد نہیں ہے؟ اہل سنت کو دیمک کی طرح چاٹا جا رہا ہے، اندر سے کھوکھلا کرنے کی ناکام سازش کی جا رہی ہے۔ تو واقعی بات ہے جب مثال کے طور پر گھر میں ہی جھگڑا ہو جائے تو باہر والے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ آج وہی ہوا، گھر میں ہوا جھگڑا، آپ اہل سنت کی اہل سنت سے لڑائی ہے، سنی کی سنی سے لڑائی ہے، بریلی کی بریلی سے لڑائی ہے، دیوبندی کی جناب جو ہے نا وہ آپس میں متحد ہے۔ بقیہ مسالے جتنے متحد ہیں صرف اور صرف جناب جھگڑے ہیں تو صرف بریلوی اہل سنت میں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری تنظیم سے یہ تعلق ہے، کوئی کہتا ہے میرا اس سے یہ تعلق ہے، میں جناب یہ کام نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے میں یہ نہیں کام کرتا۔ ٹھیک ہے جناب، ہر کسی کا جناب جو ہے مسلک سب کا ایک ہے، لیکن یار متحد تو ہوں، یہ کوشش تو کریں۔ یہ اس طریقے سے یہ مزارات اہل سنت کے ہاتھوں سے نکل جانا ایک بہت بڑی ناکامی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو کال کو جناب اس طرح نہ ہو کہ جناب جو ہے نا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کو بھی پھر کیا کر دیا جائے، وہ بھی اہل تشیع کے ہاتھوں سپورٹ کر دیا جائے۔ دعوت اسلامی کے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، اہل سنت کے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ بھی جناب ان کو ہٹا کر پھر جناب اہل تشیع کے ہاتھوں
वो जनाब जो है ना क्या उनके सुपुर्द कर दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है? आप फिर किस जनाब जो है ना इदारे से मुकाबला करोगे, किस हुकूमत से मुकाबला करोगे? अगर अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार के लिए जनाब कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता, क्या क्या है जनाब? दत्त दरबार पर जनाब जो है ना उन्होंने इमाम खतीब को फारिग करके दूसरा लगाया, तो क्या किया है? कुछ नहीं कर सकते ना, हुकूमत है ना, तो जनाब इदारे हैं ना, इदारे के हाथों को कल को ये होगा कि फिर जनाब जो है ना आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना को भी जनाब जो है ना शिया का हाथ सुपुर्द कर देंगे, वहां पर सारे शिया आ जाएंगे। इसी तरीके से जितने भी दावत इस्लामी के बड़े बड़े हैं या इसके अलावा जनाब बड़े बड़े मराकज हैं, तो वहां पर भी अगर उसको तैनात कर दिया जाए, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। तो यानी ये बात कहने का मकसद यह है कि सबसे ज्यादा प्रेशर इस वक्त डाला जा रहा है तो अहले सुन्नत पर डाला जा रहा है, अहले सुन्नत को खोखला करने की नाकाम साजिश की जा रही। लेकिन ये बात जनाब याद रखना कि हमेशा दीन इस्लाम हक का होता है, इतने भी जनाब जोर लगा लेना, इंशाअल्लाह अहले सुन्नत पहले से भी बढ़कर ऊपर आएगी, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के हुक्म से ना कभी मिटी है, ना मिटने वाली है, ना मिटने देंगे जब तक जान में जान है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम ऐसा करे कुछ भी जहां में दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, दावत इस्लामी के साथ रहें इंशाअल्लाह। ये तमाम तर मसाइल भी हाल होते रहेंगे। अपने मेजबान मोहम्मद जुनैद को आज की इस बड़ी अपडेट साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे वीडियो के साथ। अल्लाह